وہ تو پھر جلدی مر گیا، سلیوکس اس کا جو سالار تھا اس نے یہ حکومت قائم کی، انہیں رگڑا۔ لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا، وہ شمال سے آئے، سیریا کا ملک جو ہے شمال میں، سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے۔ اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا، اس کوڑا جواب دے دیا، تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک حرام رہے گی۔ آج کا میرا اصل موضوع کیا ہے؟ سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے، اور اس میں دو ان پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے، ان کا تذکرہ، اس کو کمپیئر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے، اور اس میں بھی بعین ہی وہی دور، کاربن کاپی۔ حضور کی بعثت کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے، عروج کے، دو دور زوال کے یہود پر۔ اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے، دیکھیے اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل، یہ آباد تھے فلسطین میں، پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں، کئی 100 برس وہاں رہے، لیکن یہ قوم تو تھے، ابھی امت نہیں تھے۔ امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں، جبکہ انہیں تورات دی گئی، کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔ اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور صحرائے سینا میں آ گئے، لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا، اس کوڑا جواب دے دیا، تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک حرام رہے گی۔ 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون، خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا۔ لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی۔ کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے، فلسطین کوئی بہت بڑا ملک تو نہیں، تو 12 حکومتیں۔ اب ان کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے، غیروں سے، مشرکین سے مدد لینا، تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار، کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں۔ اب تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفق علیہ چلی، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گئے۔ وہاں بھی 3، طالوت، داؤد، سلیمان، یہ 3 کا دور ہے، 100 برس کا، یہ ان کی خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد تقسیم ہو گئی، حضرت سلیمان کے بعد اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی۔ ایک شمالی تھی چھوٹی، اسرائیل اس کا نام تھا، سامرا اس کا دارالخلافہ۔ ایک جنوبی بڑی تھی، یہودا، یروشلم اس کا صدر مقام تھا۔ بہرحال یہ دونوں حکومتیں کچھ دور چلی، پھر زوال اخلاقی آیا، اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر 1۔ یہ جو دور ہے خلافت راشدہ ان کا، یہ 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ہے۔ یہ الٹی گنتی چلے گی نا، ابھی قبل مسیح چل رہی ہے، ورنہ تو ہم 900 کے بعد 1000 آنا چاہیے نا، یہ 1000 پہلے آیا ہے، 900 بعد میں آیا۔ لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا، وہ شمال سے آئے، سیریا کا ملک جو ہے شمال میں،
سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے. لیکن یہ یہودا کی سلطنت باقی رہی. تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں یہ بھی برباد. نبوکڈنیزر مشرق سے آیا، نوٹ کر لیجئے، اسیرین شمال سے آئے تھے. نبوکڈنیزر یہ نمرود تھا. نمرود یہ جو عراق کے بادشاہ تھے یہ نمرود کہلاتے تھے. نماردہ، جیسے مصر کے فراعنہ یہ نماردہ. تو نبوکڈنیزر، بخت نصر اس کو کہتے ہیں اردو میں. اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے. حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی چیز، اس کو اس نے مسمار کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا عراق میں. وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکریوں کے، ان باڑے بنا دیے گئے، ان کے اندر ڈال دیا گیا. یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا، یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیوٹی میں لے جاتے. اسی زمانے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہوتا ہے. وہ آئے، انہوں نے دیکھا اس بستی کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی سلامت نہیں. تو کہہ بیٹھے کیفا یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے آباد کرے گا. یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی نا. جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا دے تم کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا، بلکہ موت طاری کر دی. اماتہ اللہ 100 عام، پھر انہیں اٹھایا. اس 100 سال میں انقلاب آ گیا تھا عراق میں. ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا، سائرس کیخورس ذوالقرنین. اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دی جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ، اپنے ملک میں جاؤ. اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی، پیسے بھی بہت دیے، ساز و سامان بھی دیا، جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں. یہ واپس آئے. یہ ہے کوئی 100-150 برس کا عرصہ کیپٹیوٹی کے اندر گزرا. اسی کے دوران 100 برس حضرت عزیر ان پر اللہ نے بہت طاری کیے رکھی. اب وہ آپ جاگے ادھر سے، اب ان کا واپس آنا شروع ہوا. تو ان میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کی. ریپینٹ ریپینٹ، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں. انہوں نے اس کو لبیک کہا، اس دعوت کو. لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک روح دوبارہ بیدار ہو گئی، ایمان، اخلاق صالحہ، عقائد درست، توحید. تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ عروج دیا. مکابی سلطنت قائم ہوئی جو بہت بڑی سلطنت تھی، حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین رقبہ کے اعتبار سے. تو یہ دوسرا عروج ہو گیا ان کا. لیکن اب پھر دوبارہ زوال آیا. یہ تو ہے نا اوپر نیچے کا معاملہ. اب جو ان کے اندر زوال آیا تو اب ان پر جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں، پہلے یونان سے نکلا سکندر اعظم، رونتا ہوا چلا گیا. وہ تو پھر جلدی مر گیا. سلیوکس اس کا جو سالار تھا، اس نے یہ حکومت قائم کی، انہیں رگڑا اچھی طرح. یونانی ختم ہوئے تو رومی آ گئے، رومیوں نے رگڑا ان کو. یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت مسیح بھیجے گئے ان میں. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد سن 70 عیسوی میں اب عذاب کا دوسرا کوڑا آیا زبردست. انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی. ان کے ہاں ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ چل رہی تھی رومیوں کے خلاف. زیلوٹس کہلاتے تھے، زیلوٹس. انہوں نے بغاوت کی. ٹائٹس رومی جنرل نے پھر جو ان کو 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں. اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا
حضرت عزیر کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا جو ان کا جو ہیکل سلیمانی سیکنڈ ٹیمپل جسے کہتے وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا۔ یہ کہلاتا ہے ان کا ڈایاسپورا۔ اب یہ چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، کوئی سینٹرل یورپ کے ملکوں میں چلے گئے، کوئی شمالی افریقہ میں چلے گئے، ترکی میں آ کے آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے، کراچی میں بھی ایک مجلس ہے سینیگوگ ان کی، مسجد بنی اسرائیل تالا لگا رہتا اس میں، لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کوئی یہودی آ گئے تھے، اب کوئی نہیں ہے غالباً وہاں موجود۔ ایران میں تو اب بھی ہے بہت سے، اصفہان کے اندر بڑی ان کی حیثیت ہے، کاروبار تجارت وغیرہ میں ان کا بڑا دخل ہے، اور وہیں سے آتا بھی حدیث میں کہ 70,000 یہودی اصفہان سے دجال کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ترکی میں ہے، ترکی میں بڑی عمدہ حیثیت میں ہے یہ، لیکن بہرحال فلسطین سے ان کا نکلنا ہوا 70 عیسوی، اور یہ کب تک جاری رہا؟ یہ 1917 عیسوی تک جاری رہا۔ کتنے ہو گئے؟ 1835 30 کتنے ہو گئے؟ ان کا داخلہ وہاں بند تھا۔ ہاں، جب حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا یروشلم اور عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا، انہوں نے شرط لگوائی، معاہدہ جو ہوا ہے، آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں، اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں اور چلے جائیں۔ وہ کوئی جائیداد نہیں خرید سکیں گے، کوئی مکان، کوئی کھیت، کچھ نہیں۔ سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیٹلمنٹ کی اجازت ہوئی ہے 1917 میں بالفور کے ذریعے، وہ میں پھر اس اگلی بحث میں بیان کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کس طور سے ہوا۔ یہ جو خاکہ بنا ہے، 2 عروج 2 زوال۔ پہلا عروج 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ان کی خلافت راشدہ۔ پہلا زوال ایسیرینز کے ہاتھوں جو شمال سے آئے، نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں جو مشرق سے آئے، تباہی اور بربادی۔ دوسرا عروج مکابی پاور، دوسرا زوال ایٹ دی ہینڈز آف دی یورپین پاورز، دی گریکس اینڈ دی رومنس۔